نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. قل کہہ دو اعوذ برب الفلق میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق اس کی ساری مخلوق کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے.
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور دلوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے حقیقی معبود کی، من شر الوسواس الخناس بہت وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹنے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے اللہ کی توفیق سے، بفضل اللہ و احسانہ، آپ کی اس مسجد میں نماز فجر کے بعد قرآن کریم کے درس کا آغاز کیا گیا۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہوئے، سبقاً ترجمہ و تفسیر کے ساتھ یہ درس کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی ایک آیت پہ بھی 2-3 دن لگ جاتے۔ سردیوں میں، گرمیوں میں، ہر موسم میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ تو 14-15 برس کی مدت میں یہ سلسلہ فہم القرآن کا، درس القرآن کا بحمد اللہ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ طریقہ یہی تھا، جن آیتوں کا درس ہوتا پہلے صرف آیتیں ایک دفعہ پڑھی جاتی۔ اس کا مقصد یہ ہوتا کہ جو نیا ساتھی بھی آیا ہو وہ آیتیں پڑھتے پڑھتے سبب تلاش کر۔ دوسرا یہ فائدہ بھی کہ چلو کئی لوگوں کا ناظرۃ القرآن میں تلفظ صحیح نہیں ہوتا، وہ سن کر فائدہ اٹھائے۔ پھر سادہ ترجمہ کیا جاتا، پھر تفسیر بیان کی جاتی، آخر میں پھر جتنی آیتوں کا درس ہوتا وہ ترجمے کے ساتھ دہرا دی جاتی۔ جس طرح آج آپ نے سنا ہے، پہلے ویسے ہی 2 صورتیں پڑھی، پھر وہ ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ تفسیر بھی بیان ہوگی۔ انسان سے دین کا، نیکی کا کوئی بھی کام ہو، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ وہ نماز روزہ ہو،
وہ دعوت و تبلیغ ہو، وہ پڑھنا پڑھانا ہو، وہ دیگر عبادات اور حسنات ہوں، ان کی توفیق یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ کیوں؟ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے۔ جسے یہ توفیق ملے اسے اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کسی فخر میں، غرور میں، تکبر میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ قبولیت کا فکر پیدا کرنا چاہیے۔ تو تحدیث نعمت کے طور پہ چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ فجر کے درس کا سلسلہ اس بندہ نچیز نے یہاں سے پہلے اسی علاقے کی ایک مسجد فاطمہ میں شروع کیا، محلہ محبوب حق میں جو فاطمہ مسجد ہے۔ یوں سمجھیے وہاں درس فجر کا کام زمانے طالب علم کے آخری مرحلے میں شروع کیا، میں بھی پڑھتا تھا۔ کچھ سال وہ سلسلہ چلتا رہا، فاصلہ زیادہ تھا، رہائش اس وقت آبادی محل وزیر میں تھی، راستے میں کئی دفعہ گھٹنوں تک پانی بھی بعض موسموں میں ہوتا، بہرحال سلسلہ چلتا رہا۔ پھر یہ سلسلہ آبادی محل وزیر کی توحید مسجد والوں کے اصرار سے وہاں شروع ہو گیا۔ وہاں پھر درس فجر کا سلسلہ سال ہر سال چلا، حتیٰ کہ ایک دفعہ وہاں بھی قرآن کریم اسی طرح درسن سبکن اللہ نے پورا کرنے کی توفیق بخشی۔ تو درس فجر کی صورت میں یہ دوسرا مرحلہ ہے، دوسرا موقع جو اس مسجد میں پورا ہوا ہے۔ یہ اس کے علاوہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ قریب ہی پی بی ماڈل اسکول والے گلے میں جامع مسجد محمدی ہے، وہاں تقریباً 30 سال سے مغرب کی نماز کے بعد ترجمہ القرآن کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سارے ساتھی بھائی وہاں سے بھی آئے ہیں۔ وہاں بحمدللہ 3 بار قرآن مکمل کر کے اب چوتھی بار سورہ روم آخر میں پہنچی ہوئی ہے، 21واں پارہ بحمدللہ۔ یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جس طرح اس نے توفیق دی ہے، اللہ پڑھنے والوں کا پڑھنا اور پڑھانے والوں کا پڑھانا قبول فرمائے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ میں آخری کلاس میں اسکول پڑھتا تھا، یہ نہیں کہ اسکول کی پڑھائی کوئی مشکل لگتی تھی، نہیں، جب تک اسکول پڑھا اسکول میں بھی اچھی کامیابی ہی حاصل کی۔ ماں باپ کی اللہ ان کے رحمتیں فرمائے تربیت اچھی تھی، حتیٰ کہ پرائمری اسکول میں میں اور میرا چھوٹا بھائی پڑھتے تھے۔ جتنے سال ہم وہاں رہے نا تو کبھی میں پورے اسکول میں اول آتا تھا اور کبھی وہ چھوٹا بھائی اول آتا تھا۔ یعنی وہ اسکول کی تعلیم میں بھی یہ نہیں کہ کوئی ذہن نہیں چلا تھا، چلتا تھا۔ 8ویں سال میں پڑھ رہا تھا اے ڈی ماڈل اسکول میں، 1-2 ماسٹر صاحبان ایسے آگے کہ وہ پڑھاتے تو تھے ہی، لیکن بات پہ ہر کسی کو گالی سے شروع سے ہی نفرت تھی۔ اللہ کا شکر ہے جب سے ہوش میں پا لیا، گالی کی گالی ہے، دل چڑھ گیا کہ یہ کیا پڑھنے آتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، پڑھانے والے گالیاں دیتے ہیں، دل چڑھ گیا۔ میں ایک دن سکول نہ گیا، گھر سے سکول گیا، تحدیث نعمت کے طور پہ یہ ایک تو فاطمہ ذرا دل کی کرنا چاہتا ہوں۔ گھر سے سکول گیا لیکن سکول نہیں گیا، آمدن دل چڑھ گیا۔ یہ نہیں سڑکیں پھری، کسی باغ پارک میں وقت ضائع کیا، نہیں، نوشہرہ روڈ کی مسلم مسجد ہے،
اس وقت رہائش ادھر ہوتی تھی پہلا قبرستان میں، گلی نتھو سٹ والی مشہور تھی، تو سارا وقت سکول کا اس مسجد میں گزارا، وہیں کچھ لیٹ کے، کچھ قرآن پڑھ کے، کچھ ویسے۔ میرے والد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا ابو البرکات احمد رحمہ اللہ، والد محترم بھی ہیں، استاد محترم بھی ہیں، اللہ ان کے رحمتیں فرمائے، کڑی کڑی نگرانی رکھتے۔ یہ پہلا دن ہوا، آج ہمارے مدرسے میں ایسے رواج آتا ہے کہ بچہ گھر سے 2 ہفتے آتا ہے، مدرسے نہیں آتا، پر ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں۔ ابھی پہلا دن تھا، اہم سکول کے ٹائم میں آرام سے میں واپس گھر آ گیا، سکول نہیں گیا، آ کے گھر بستہ رکھنے کی دیر ہے، تھوڑی دیر بعد ہی بس جامعہ سے والد محترم رحمہ اللہ آ گئے، سلام کہا، تو آتے ہی پہلا سوال یہ کیا، بیٹا آج سکول کیوں نہیں گئے؟ پہلے دن ان کو پتا چلا، پوری نگرانی رکھتے تھے، صحیح ماں باپ ہونے کا حق ادا کیا، پوری نگرانی، اور بڑے آرام سے مجھے بٹھا دیا، چڑھا دی۔ پہلا سوال بس یہ کیا، آپ اسکول کیوں نہیں گئے؟ میں نے جو جیل میں بات سے میں نے وہی بتائی، 2-3 ماسٹر ایسے آگے وہ گالیاں بڑی دیتے ہیں، تو میرا دل چھڑ گیا۔ دوسری بات ان کی یہ تھی، آخر فارغ تو نہیں رہنا، کسی اور سکول میں جانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے وہ بتلاؤ۔ میں نے کہا جی میں نے مدرسہ میں پڑھنا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے دوسرے بھائیوں پہ کوشش کی تھی، وہ کوشش کے باوجود تیار نہیں ہوئے تھے، میں خود بخود تیار ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں بس ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا، صبح ہی چلنا ہے۔ تو یہ اگلے دن مدرسے تو پھر ہم دلا وہاں پڑھا، اور پڑھائی کے اواخر میں آگے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ اس وقت سے سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ تب تک زندگی ہے توفیق دیے رکھے اور قبول بھی فرمائے۔ دین کا کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور جذبے سے ہوتا ہے۔ اب میں نے یہ جو 14-15 سال یہاں فجر کا درس کیا ہے، میں نے بڑے بڑے عجیب مناظر دیکھے کہ ایک طرف وہ افراد جو مستقل شامل ہوئے ہیں تقریباً، بس کبھی کسی مجبوری میں وہ نہیں آئے، ایک طرف بہت ساری تعداد ان لوگوں کی کہ جو فجر پڑھتے ہی، باقی نمازیں یہاں پڑھتے ہیں لیکن میں وہ کہتا دیکھتا ہوں فجر کو وہ آتے ہی نہیں ہے، وہ ملے کے انہوں نے نہ فجر جماعت سے پڑھی ہے نہ انہوں نے درس کا پہلا اٹھایا۔ چند محدود افراد کچھ ایسے بھی 6-7 سمجھ لو کہ جو سلام پھیرتے ہی ادھر درس شروع ہوتا وہ اٹھ کے چلے جاتے۔ ہم اچھے گمان کرتے ہیں ان کی تو مجبوری ہوتی ہوگی، اللہ ان کی وہ مجبوری دور کرے، انہوں نے قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کچھ ایسے اور کچھ ایسے جذبے والے کہ ان کو پتا چلا کہ یہاں فجر کا درس ہوتا ہے اور ترجمہ پڑھا جاتا ہے، وہ دوسرے تیسرے محلے سے بھی آ رہے ہیں، مستقل دوسرے تیسرے محلے، کئی بزرگ، کئی نوجوان، حتیٰ کہ کلر آبادی سے 2-3 افراد آتے ہیں، وہ ہری مسجد کے قریب سے لڑک آتے ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح یعنی کہ کئی دور دور سے صبح وہ پہنچتے ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے جذبے سے۔ ادھر ترجمہ کلاس ہے، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں قریب والے کئی اگر پڑھنے نہیں آتے، کئی پڑھ کے نکل جاتے ہیں اور کئی وہ دور دور سے آ کے پڑھ کے جاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ کام جذبے سے ہوتا ہے اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ، آج یہ آخری صورتوں کے درس ہے، تو کل ہی ہم نے انشاءاللہ کل ہفتے کی فجر سے سورہ فاتحہ سے پھر شروع ہو جانا ہے۔ تو یہ پروگرام اسی لیے کیا ہے کہ الحمدللہ بغیر اشتہار، بغیر فلکس کے جو قرب و جوار کی مساجد میں بس دعوت دی ہے، تو یہ ماشاءاللہ محبت سے لوگ آگے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ چلو جس کو نہیں بھی پتا کہ فجر کو یہاں درس ہوتا ہے تو وہ فجر میں مزید افراد شامل ہو جائیں، تو یہ جذبے سے اکٹھا کیا ہے۔ جن اساتذہ کرام سے میں نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا
ان میں برسر فہرست میرے والد محترم شیخ العزیز حضرت مولانا ابوالبرکات احمد رحمہ اللہ، ان سے میں نے مدرسہ میں داخل ہونے سے پہلے بھی کچھ ترجمہ پڑھا تھا۔ ترجمے کے میرے اساتذہ میں حضرت شیخ حضرت مولانا قاری یحییٰ بوجیہانی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ اسی طرح ترجمے کے میرے اساتذہ میں شیخ العزیز حضرت مولانا حافظ محمد امین محمدیہ اللہ بھی شامل ہیں۔ ترجمے کے اساتذہ میں اس علاقے کے آبادی محل کے ایک گمنام عالم دین، یوں میں انہیں اسم با مسمہ کہتا ہوں، ان کا نام قاری محمد صالح ہے، تو صالح کا معنی ہوتا ہے نیک، وہ اسی طرح ماشاءاللہ نیک اور صالح اور گمنام ہے، سادہ بلند۔ اور دوسر مسجد میں نے ان سے الحمد سے لے کے والناس تک ایک دفعہ ترجمہ ان سے بھی پڑھا ہوا ہے، مدرسہ کے علاوہ بھی۔ تو یہ جو میرے اساتذہ کرام ہیں جن سے میں نے بڑا سیکھا ہے، جو وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبریں نور سے منور فرمائے، ان کے رحمت نازل فرمائے، اور جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں اللہ برکت پیدا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ وابستگی یہ خیر کا دروازہ ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو ماہر عالم بن جاؤ، عالم نہیں تو طالب علموں میں شامل ہو جاؤ، اگر طالب علم بھی نہیں بننا تو کم از کم درس سننے والے بن جاؤ۔ طالب علم اور درس سننے والے کا فرق یہ ہے کہ طالب علم ہوا جو سبق پڑھ کے یاد بھی کرے اور یاد کر کے استاد کو سنائے، یہ طالب علم، اور عام سننے والا وہ ہے کہ چلو وہ سن کے سنائے، وہ قرآن کریم کی روحانی برکات عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ایک ضرور بننا ہے، یا ماہر عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا درس سننے والے بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ تینوں چھوڑ کے چوتھا نہیں بننا، ہلاک ہو جاؤ گے، چوتھا نہیں بننا۔ تو واقعات ہم نے دیکھا ہے جو لوگ اسی طرح مساجد میں فجر کے درس میں یا مغرب کی ترجمہ کلاس میں یا کہیں عشاء کی ترجمہ کلاس میں جو قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہے نا، ان کے اندر ایمان کی، اسلام کی، دین کی رغبت ہے، اس کی برکت بڑی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور قرآن کریم کی مجلس میں کہیں نہ کہیں منسلک رہیں اور تاحیات رہیں۔ پھر اس موقع پہ میں ان کچھ بزرگوں کا ذکر خیر بھی کرنا چاہتا ہوں جو ابتدائی سالوں میں وہ بھی صف اول میں ہوتے تھے، درس بھی سنتے تھے، پابندی تھے، لیکن وہ داغ مفارقت دے گئے اس مسجد کے وہ مالی بزرگ حضرات، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی قبریں بھی نور سے منور فرمائے۔ قرآن کریم کی یہ آخری دو سورتیں یہ بہت ساری فضیلتوں پر مشتمل ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم تر آیات انزلت اللیلہ لم ترى مثلہن، فرمایا عقبہ تو نے وہ آیتیں نہیں دیکھی جو گزشتہ رات مجھ پہ اتاری گئی ہیں، ان آیتوں جیسی آیتیں دیکھی ہی نہیں گئی۔ اس زبردست انداز میں آپ نے فضیلت بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر سنن نسائی میں ہے حضرت ابو عابس الجہانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بہترین چیز بتلاؤں جس کے ذریعے پناہ پکڑنے والوں نے پناہ پکڑی ہے، بہترین چیز۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ضرور بتلائیے، تو آپ نے پھر یہ دو صورتیں بتلائی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح سنن نسائی میں حدیث ہے
سنن ترمذی میں بھی ہے. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہو. مفصل روایت ہے, میں نے مختصر حصہ بیان کیا. کہو. میں نے کچھ بھی نہ کہا. آپ نے پھر فرمایا کہو. میں نے پھر کچھ بھی نہ کہا. آپ نے تیسری بار فرمایا کہو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کا میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ صورتیں پڑھو, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ساتھ آپ نے قل هو الله احد ملایا. ساتھ فرمایا یہ تین صورتیں قل هو الله احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس جو صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا اسے ہر شے سے کفایت کرے گی. اسی طرح صحیح البخاری میں ہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات بستر پہ آتے سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس یہ 3 صورتیں پڑھتے, ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پورے بدن پر ہاتھ پھیرتے جہاں تک گھٹن ہوتا. ابتدا آپ سر اور چہرے سے اور اگلی جانب سے کرتے, پھر پیچھے بھی جہاں جہاں ہاتھ پھیرا جاتا آپ پھیرتے. 3 بار آپ یہ عمل مبارک کرتے رات سوتے وقت. ان آخری 2 صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں, اور اگر ساتھ اخلاص بھی شامل ہو تو پھر معوذات کہا جاتا ہے. خالی 2 کی فضیلت پر 2 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں, اور 3 اکٹھی ہوں ان کی فضیلت پر بھی 2 حدیثیں سنائی ہیں. اس کے علاوہ بھی ان کی فضیلت کتب حدیث میں ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت الفاتحہ وہ بھی زبردست دعا ہے, زبردست, جس میں دعا کے آداب بھی سکھلائے گئے ہیں, اور دعا ہدایت کی ہے. اہدنا الصراط المستقیم وہ ایسی دعا ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنا فرض قرار دے دیا گیا ہے. نماز نفلی کیوں نہ ہو, پر جب آدمی نفلی نماز میں پڑھے گا تو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا, تو اس کے بغیر نماز ہی نہیں. وہ ہدایت کی دعا ہے. اور یہ جو قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں, یوں سمجھیے آدمی نے قرآن پڑھ لیا, اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن پڑھو ہدایت ملے گی. قرآن کریم پڑھا ہدایت حاصل کر لی. جب بندہ ہدایت والا ہو جاتا ہے نا, اس کے دشمن بڑے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں, گمراہ شخص کے نہیں دشمن, ہدایت والے شخص کے نا دشمن بڑے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو شیطان پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس کو مرتد کیسے کرنا ہے, اس کو دوبارہ گمراہ کیسے کرنا ہے. شیطان کے علاوہ انسان کا اپنا نفس امارہ بھی انسان کا دشمن ہے, جو اس کو برائی پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے. پھر جتنے کفار و مشرکین ہیں وہ سارے اہل توحید کے, اہل حق کے, ہدایت یافتہ لوگوں کے وہ دشمن ہیں. بے دینوں سے انہیں کوئی کام نہیں. وہ اہل توحید کے, اہل ایمان کے, اہل حق کے, اہل ہدایت کے وہ دشمن ہیں, سارے کافر. اور جو معاشرے کے یہ 3 لوگ ہیں وہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے کیوں نہ ہوں, وہ بھی ہدایت یافتہ لوگوں کے دشمن ہو جاتے ہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے جیسا کیسے کرنا ہے. تو ہدایت یافتہ انسان اسے ہدایت پہ قائم رہنے کے لیے یہ جو مکھی لڑائی لڑنا پڑتا ہے, مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو مقابلہ کیونکہ سخت ہے, خصوصاً
ان 4 دشمنوں میں سب سے خطرناک دشمن شیطان ہے، جو نظر ہی نہیں آتا، اور اس کا منصوبہ بڑا خطرناک ہے کہ اس کی تو کوشش یہ ہے کہ اس کو جنت سے محروم کر کے جہنم کا کوئلہ بنانا ہے۔ تو ایک بندہ مومن اللہ کی مدد کے بغیر ان 4 قسم کے دشمنوں سے بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آخر میں ہدایت کی حفاظت کے لیے، دشمنوں سے بچاؤ کے لیے، ہر طرح کے شرور و آفات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی۔ آدمی یقین سے، اخلاص سے، جذبے سے ان کو معمول بنائے، صبح شام بھی 3 بار پڑھے، اور رات سوتے وقت اس طریقے سے بھی پڑھے جس طریقے سے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث کے بارے میں بیان کیا ہے، تو اللہ کی مہربانی سے بڑی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دشمنوں سے یہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل کہو اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔ فلق اس کا ایک معنی صبح ہے، اور فلق کا ایک معنی مخلوق بھی ہے۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے، عربی زبان میں ایک معنی کے لیے کتنے الفاظ ہیں، اور ایک لفظ کے کتنے معنی، یہ وہ سب سے زیادہ عربی زبان۔ تو فلق کا معنی صبح بھی ہے، اور فلق کا معنی مخلوق بھی ہے، اور اگلی بات سے دونوں معنوں میں مناسبت موجود ہے۔ اگر معنی ہو صبح کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، تو پھر مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تو اتنی قدرت والا ہے کہ تو رات کی تاریکی کو چیر کے صبح روشن کر دیتا ہے، تو میرے دکھوں کی جو تاریکی ہے، میری طرف سے دشمنوں کا جو اندیشہ ہے، جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یا اللہ اس طریقے کو ختم کر کے سکھ اور امن کی روشنی عطا فرما۔ تو اگر یہ مانا ہو تو تب بھی مناسبت موجود ہے۔ میں صبح کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں مخلوق کے شر سے، اور اگر فلک کا معنی مخلوق ہو تو پھر تو مناسبت اور واضح ہے کہ اگر میں کہو میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں ساری اس کی مخلوق کے شر سے، کہ جب وہ خالق ہے ساری مخلوق کا، تو مخلوق کے ہر شر سے بچانے پر بھی وہ پوری طرح قادر ہے، کیوں وہ خالق ہے۔ خالق اپنی مخلوق کو پوری طرح قابو کر سکتا ہے۔ تو دونوں معنی بجا ہے۔ نہ کہو میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، کہو میں پناہ پکڑتا ہوں مخلوق کے رب کی، من شر ما خلق، اس کی ساری مخلوق کے شر سے۔ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ کوئی شے رہتی ہی نہیں، جو بھی شر والی ہے اور اس کا جس طرح کا بھی شر ہے وہ من شر ما خلق میں داخل ہے، ساری مخلوق کے شر۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ جس مخلوق میں جس طرح کا بھی شر ہے میں اسے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، تو بچا سکتا ہے، میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اب اگرچہ اس میں ہر طرح کا شر آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بطور خاص 3 بڑے بڑے شر علیحدہ بھی بیان کر دیے۔ کیوں؟ کہ وہ خطرناک قسم کے شر ہیں، ان کے اندر کتنی ساری آفتیں ہیں، شرور ہیں۔ فرمایا وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں جب وہ خوب چھا جائے۔ جب اندھیرا اچھی طرح چھا جاتا ہے نا، تو جتنے برے لوگ ہیں اللہ اکبر وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ چور، ڈاکو، لٹیرے، راہدر یہ منتظر رہتے ہیں راہ چلنے کے، یہ انتظار کرتے ہیں جب اندھیرا اچھی طرح چھا جاتا ہے، یہ اپنی اپنی فساد والی کارروائیوں کے لیے میدان عمل میں کود پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو
حشرات الارض اور فرشتے کیڑے مکوڑے انسان کے دشمن ہیں، وہ بھی رات کو باہر نکل آتے ہیں نقصان پہنچانے کے لیے. تو اندھیرے میں شر بہت زیادہ ہے روشنی کے مقابلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اندھیرے کا بطور خاص تذکرہ کیا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے بھی تیری پناہ پکڑتا ہوں جب وہ چھا جائے. شیطان کا حملہ بھی دن کی روشنی کی نسبت رات کی طریقے میں زیادہ زور والا ہوتا ہے، تو اس لیے بطور خاص اندھیرے کا تذکرہ کیا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. یہ پھونکے مارنے والیوں کا لفظ کیوں بولا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گروہ میں پھونکے مارنا یہ جادو ٹونا ہے، اور جادو ٹونے میں مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ ملوث ہیں. ایک وجہ یہ ہے، حتیٰ کہ یہ ٹونا کرنے والوں کے پاس بھی آپ کو راشد مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا زیادہ ہے. ان میں یہ بیماری مردوں کی بنسبت زیادہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ مؤنث کا ہے، مراد جماعتیں ہیں، کہ جتنی جماعتیں جتنے گروہ یہ گروہ میں پھونکنے مارنے والے ہیں، میں سب کے شر سے تیری پناہ پکڑتا. تو اس شکل میں مرد عورت سارے شامل ہیں، مراد جماعتیں. اسی طرح اگر مراد نفوس ہوں تو نفوس لفظ بھی عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، تو پھر بھی مرد عورت سب شامل ہیں، صرف لفظ مؤنث سے آئے، مراد مرد عورت سارے. تو یہ جو جادو ٹونا کرنے والے ہیں نا، ان کا طریقہ ہے کہ جس پہ جادو ٹونا کرنا ہو اس کی کوئی شے لیتے ہیں، بال لیتے ہیں، کوئی اور چیز متعلقہ لیتے ہیں، اس کو ملا کے کوئی اور ساتھ دھاگا لے کے وہ منتر پڑھتے جاتے ہیں اور گرا دیتے جاتے ہیں. یہ ایک شیطانی علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کہا ہے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. پھر 7 مہلک گناہوں میں سے بھی جو اس کا شمار ہے، جس طرح سے البخاری کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر کے رکھ دینے والے گناہوں سے بات جو، یعنی وہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی خطرناک گناہ ہے. ان میں ایک بیان کیا سحر، جادو کرنا. جادو کا شر بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھے کیونکہ جادو کی بات ہے کیا، لوگوں نے جادو کو نا یوں کچھ ضرورت سے زیادہ بھی اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. لوگ ہر شے جادو کی طرح منسوخ کر دیتے ہیں، ہر شے. وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں جادوگر سب کو ہی کر سکتا ہے، حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو جادوگر دنیا میں بادشاہ ہوتے. جادوگر ہر دور میں سڑکوں کے کنارے بیٹھ کے خاک چھانتے ہیں. اگر اتنے ہی ان کے اندر اختیار ہوتا یہ تو پھر دنیا میں گھومتے کرتے. جادو کا اثر زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے کہ آدمی کی عقل پر اثر پڑ جائے، نظر پر اثر پڑ جائے، کسی کام میں جی نہ لگے، خواہ کسی سے محبت بڑھ جائے اور خواہ کسی سے نفرت پیدا ہو. یہ اتنا ہی بدن پہ اثر ہے. یہ کوئی نہیں جس طرح آج لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی نے جادو کر کے اولاد کا سلسلے بند کر دیا ہے، جادو کر کے میرا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے، جادو کر کے. جادو سے اتنا کوئی نقصان ہوتا تو بھائی پاکستان کے جادوگر اکٹھے ہوتے میری نکاح کیوں نہیں کچھ کرتے؟ یہ جادوگر اکٹھے ہوتے کشمیر کا کیوں نہیں بدلاؤ کرتے؟ لوگوں کو لے جائے کریں تباہ ہونے. اتنی اگر آسان کام ہو جادو کے ذریعے بندے مارنا تو یہ امریکی صدر کو کوئی مارتے. اتنے اتنے ظالم حکمران ہیں کافر ممالک میں، یہ ان کو تو نہیں مارتے. آپ دو ایسی کوئی نہیں بات. یہ جسم پہ اثر ہو گیا، معمولی سمجھ پہ اثر ہو گیا، نظر پہ اثر ہو گیا، یہ اس طرح کا ہے کہ شیطانی علم ہے. یہ نہیں کہ سب کچھ ہی جادو سے ہو جاتا ہے، لیکن شر ہے بڑا. کیوں؟ اگر
عقل پہ اثر ہو جائے تو پریشانی تو ہے. آدمی کا کام کرنے کو جینا چاہے تو اسے رفتہ کام متاثر تو ہو جاتا ہے، ایک وجہ سے جی نہیں چاہ رہا تو نقصان یوں ہے. آپس میں لڑائی ہو جائے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ہے، اور میاں بیوی کا جھگڑا سارا خاندان انجام رہتا ہے تو نقصان ہے یوں. لیکن اتنا بھی جتنا لوگوں نے سمجھ لیا کہ بہت کچھ ہی سمجھ لیا جادوگروں، اتنا نہیں ہے صحیح نقصان. اور نقصان اتنی حد تک ہے تو اس لیے فرمایا اور گروہ میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. حسد ایک ایسا خطرناک گناہ ہے جو گناہوں کا دروازہ ہے کہ جو اس میں ملوث ہو جائے نا، حسد اس کو بڑے بڑے خطرناک گناہوں تک پہنچا دیتا ہے. یہ یاد رکھیں. حتیٰ کہ اہل علم نے بعض اہل تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ زمین پہ بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا، آسمان پہ بھی سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا. کہ آسمان پہ پہلا گناہ ہوا جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. تو کیوں کیا تھا اس نے انکار؟ آدم علیہ السلام پر اسے حسد ہو جاتا ہے، اس کو میں سجدہ کروں، اس کی اتنی شان ہو گئی ہے. حسد کی بات اس نے نافرمانی بھی کی، تکبر بھی کیا، ذلیل ہو گیا. زمین پر بھی آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے جو دوسرے کو قتل کیا تھا وہ پیچھے حسد ہی تھا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوگی. حتیٰ کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہود و نصارہ جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ انہیں حق سمجھ میں نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. صرف کیوں نہیں انہوں نے آپ قبول کیا؟ حسد نے نہیں دیا، حسد نے ان کو ایمان سے روکا ہے. حتیٰ کہ ابو جہل جیسے چوٹی کے کافروں کو بھی حسد نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکا. یعنی حسد انسان کو کفر پہ لگا دیتا ہے، شرک پہ لگا دیتا ہے. حسد کا شر بڑا ہے. اور پھر مزے کی بات یوں یہ ہے، عجیب بات ہے یہ، حاصل کو نہ حاصل کو گناہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، گناہ کے علاوہ حاصل کو حسد کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچتی ہے، بڑی. لیکن اس کے باوجود لوگ حسد چھوڑتے ہیں، حالانکہ بڑی تکلیف پہنچتی ہے. کہنے والے نے ایک عربی شاعر ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، حسد ایسی چیز ہے کہ وہ حسد والے کو ہلا کر دے گا. جس نے حسد کیا اسی کو ہلا، وہ حسد کر کر کے جل جل کے مری جاتا ہے. تو یہ گناہ کیوں خطرناک ہے؟ اصل میں حسد اللہ کے فیصلے پہ ناراضگی ہے. کسی کو اگر مال دیا ہے، نعمت دی ہے، منصب دیا ہے، عزت دیا کہ اللہ تعالیٰ نے دی، یہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جس انسان سے حسد کرتا ہے اس کے اس کام پہ حسد کرتا ہے جو اس کے اختیار میں نہیں. کہ اکثر ایسی چیزیں اللہ کی طرف سے، میری غریبی، معاملے، عزت ذلت اللہ کی طرف سے، اس کا اختیار نہیں، یہ اس کو برا سمجھ رہا ہے، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا. تو حسد خطرناک برا. ہاں حسد کا لفظ کئی دفعہ رشک کے لیے آتا ہے، تو رشک پسندیدہ چیز ہے. حسد یہ ہے کہ فلاں نعمت مجھے ملے یا ملے، فلاں کے ہاتھ سے نکل جائے. یہ بہت برا جذبہ ہے، مجھے ملے یا نہ ملے، فلاں کے ہاتھ سے نکل گئی، یہ ہاتھ سے، یہ حرام ہے، خطرناک گناہ ہے. یہ گناہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور رشک یہ ہے کہ فلاں نعمت اس کے پاس بھی رہے پر مجھے بھی مل جائے. لیکن رشک بھی صرف دو چیزوں میں درست ہے، باقی چیزوں میں نہیں. صحیح البخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں پر رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ شخص کہ اللہ نے اس کو قرآن حدیث کا علم دیا ہے
وہ رات بھر دن قرآن حدیث پہ عمل بھی کر رہا ہے اور پڑھنے پڑھانے کا بھی کام کر رہا ہے، اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے کہ یا اللہ اس طرح کا دین کا علم مجھے بھی دے، میں بھی اسی طرح کام کروں۔ یہ رشک ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا وہ بندہ کہ اللہ نے مال دیا ہے لیکن اللہ نے ساتھ سخی دل دیا ہے، وہ خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے کاموں میں ادھر 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 وہ مال بڑا خرچ کر رہا ہے، مساجد میں، مدارس میں، دعوت کے سلسلے میں، وہ غرباء و مساکین کے لیے وہ خیر کے جتنے راستے ہیں وہ ان پہ مال خرچ بڑھا کر، تو بندہ رشا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جس طرح تو نے فلاں کو مال دیا ہے اور وہ تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، مجھے بھی دے اور ساتھ اسی کی طرح تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے۔ یہ رشک ہے، یہ دو چیزوں میں درست ہے، اس کی اجازت ہے۔ حسد نہیں جائز، وہ حرام ہے اور خطرناک گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ناس ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس، کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے الہ کی، حقیقی معبود کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے، پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوئی، برب الفلق، صبح کا رب یا مخلوق کا رب، ایک صفت بیان ہے، لیکن ہر مخلوق کے شر سے بھی پناہ پکڑی گئی اور تین انتہائی خطرناک چیزوں سے بھی پناہ پکڑی گئی۔ صفت اللہ کی ایک بیان کرتی ہے، برب الفلق، پناہ کتنی ساری چیزیں، ساری مخلوق کے شر سے بھی اور اندھیرے کے شر سے بھی، گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بھی اور حاسد کے شر سے بھی۔ صفت اللہ کی ایک بیان ہے برب الفلق، لیکن اس دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں تین ہیں اور پناہ ایک چیز کے شر سے طلب کی گئی ہے، اللہ اکبر، جو وسوسے کا شر ہے، کیوں وہ شر بڑا خطرناک ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کی صفتیں تین بیان کی۔ قل کہو اعوذ برب الناس، میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ یہاں بھی بڑی مناسبت ہے۔ پہلی مناسبت یہ، پناہ مانگنے والے وہ لوگ ہیں، تو ان لفظوں کے ساتھ اللہ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کا اللہ سے تعلق کا اظہار، یا اللہ ہم کس کے پاس جائیں، ہم نے تجھے ہی کہنا ہے، کیوں ہمارا رب بھی تو ہے، بادشاہ بھی تو ہے، ہمارا الہ بھی تو ہے۔ یہ ایک تعلق کا اظہار ہے کہ کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ پکڑتا ہوں، لوگوں کے حقیقی معبود کی پناہ پکڑتا ہوں، کہ جب سارے لوگوں کا رب وہی ہے، حقیقی بادشاہ وہی ہے، حقیقی الہ وہی ہے، تو ہم لوگ اسی کی پناہ میں آنا ہے۔ دوسرا اس میں اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جو اللہ سارے بنی نوع انسان کو پیدا کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا اور ہر کسی کو اس کے کمال تک پہنچانے والا ہے، جو اللہ کسی شہر کا نہیں، کسی قصبے کا نہیں، کسی ملک کا نہیں، ساری انسانیت کا بادشاہ ہے، جو اللہ حقیقی الہ اور معبود ہے، وہ جس چیز سے ہم پناہ طلب کر رہے ہیں اس سے پناہ دینے پر بھی پوری طرح قادر ہے۔ یہ مناسبت بھی ہے۔ کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ پکڑتا ہوں، لوگوں کے الہ کی پناہ۔ ایک اور مناسبت بھی ہے، سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنی صفت بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ لیکن جب انسان سورہ فاتحہ کے ذریعے ہدایت مانگ کے
پھر قرآن کریم پڑھ کے ہدایت حاصل کر کے سیدھی راہ پہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر رب العالمین کہنے کی بجائے رب الناس کہہ کے انسان سے پیار کا اظہار کیا. پہلے رب العالمین یہاں بولا کہ رب الناس. یہ ہدایت والے اللہ کا بندہ ہے. سنا بھی اسی نے پکڑنا ہے. مت کہو میں لوگوں کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں, لوگوں کے بادشاہ کی پناہ پکڑتا ہوں, لوگوں کے حقیقی الہ کی پناہ پکڑتا ہوں. من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے, پیچھے ہٹنے والے کے شر سے. وسواس یہ عربی لغت کے اعتبار سے مبالغے کا صیغہ ہے, جس کا مطلب ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا. یہ شیطان ایسا دشمن ہے پیچھا نہیں چھوڑتا. یہ یاد رکھیں, پیچھا نہیں چھوڑتا. وقتی ہٹ جائے گا, خصوصاً اللہ کا ذکر کرنے سے پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن ہر وقت تو نہ پتا ذکر کرتا, اللہ کا ذکر چھوڑے گا پھر آ جائے. تو بار بار وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ کے پھر آنے والا. اب یہ وہ شر ہے. پچھلی صورت میں جو شر بیان کیے گئے ان میں زیادہ کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے اور دنیاوی نقصانات کے ساتھ ہے. یہ جو شر ہے, اگر اس شر سے آدمی نہ بچے تو انسان کا ایمان ہی جاتا رہتا ہے, انسان کی روحانیت ہی برباد ہو جاتی ہے, انسان ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. وسوسے کا شر بڑا خطرناک ہے. اس لیے 3 صفتیں بیان کر کے فرمایا من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے, پیچھے ہٹنے والے کے شر ہے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہلکی آواز کے ساتھ کسی کے دل میں کوئی بات آ جائے, ہلکی آواز کے ساتھ کہ دوسرے کو سنائی نہ دے. اس طرح کئی لوگ کان میں ایسی آگے جناب بات کرتے ہیں تو بلا سر پہ لگ جاتا ہے. اور اسی طرح وسوسے میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آواز کے بغیر ہی دل میں بات ڈال دینا. شیطان اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے. کیوں حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں ہے, شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح صلاحیت کرتا ہے, خون کی طرح. اس لیے وہ آواز کے بغیر بھی وسوسہ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وسوسہ ڈالنے والے, پیچھے ہٹنے والے کے ساتھ الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں. اور یہ وسوسہ ڈالنے والے صرف شیاطین الجن ہی نہیں, من الجنۃ والناس. زیادہ خطرناک اگرچہ وہ جنوں والا شیطان ہے, ابلیس اور اس کی عادت ہے, لیکن انسان بھی بہت سارے ابلیس والا اور شیطان والا کردار ہے. کہ اچھا بلا بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, راستے میں اس کے کام میں ایسی بات کی, وہ مسجد چھوڑ کے گیموں کی دکان میں داخل ہو. ایسا بندہ انسانوں میں جو شیطان خیر چھڑا کے سر پہ لگا دیا, خیر چھڑا کے سر پہ لگا دیا. ایسے ایسے لوگ ہیں, ایسا وسوسہ ڈالیں گے اچھا بلا بندہ دین پہ لگا ہوا گمراہ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا من الجنۃ والناس, جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے. اور اس کے علاوہ بھی اللہ نے اس لیے پیچھے الوسواس عام لفظ بولا ہے. انسان کا نفس ہمارا بھی وسوسے ڈالتا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا, قرآن نے بیان کیا فَتَّبَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَهُ. اسے اس کے اپنے نفس ہمارا نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کے مانا. لہذا وسوسہ شیاطین الجن کا بھی ہے, وسوسہ شیاطین الانس کا بھی ہے, اور وسوسہ اپنے نفس ہمارا کا بھی ہے. پر وسوسہ شیخ خطرناک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے, اس لیے ہر انسان کے ساتھ 2 ساتھی ہیں, ایک جن ساتھی شیطان, ایک فرشتہ ساتھی.
صحیح مسلم میں باقاعدہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ دو قرین ہیں، دو ساتھی جو ہر وقت ساتھ ہی رہتے ہیں، ایک جن ایک فرشتہ۔ جن کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا، شر کے آمادہ کرنا اس شیطان کا۔ جو فرشتہ ہے اس کا کام ہے اس کو نیکی پر ابھارنا، خیر پر ابھارنا، خیر پہ لگانے کی کوئی نہیں۔ اس لیے آپ نے بتایا جب تم خیر کی بات پاؤ کہ جذبہ خیر دل میں پیدا ہوا ہے، یہ سمجھو یہ فرشتے کی وساطت سے اللہ کی طرف سے اس پر اللہ کی حمل کرو۔ اور اگر دیکھو نا برائی کا خیال ہے، بیٹھے بیٹھے برائی کا خیال ہے، فارغ کیوں بیٹھا ہم فلم دیکھتے ہیں، جا رہے ہیں گانے سنتے ہیں، برائی کا خیال آ رہا، فلاں غیر محرم سے باتیں کر لیتے ہیں، یہ برائی کا خیال ہے۔ اور خیال ہی آتا ہے نا، ابتدا کوئی بھی اچھا یا برا کام ہے نا، کام خیال سے ہی شروع ہوتا ہے، یاد رکھیں خیال سے آغاز ہوتے ہیں اور خیال دیکھتے ہیں۔ فرمایا اگر تم دیکھو برا خیال آ گیا ہے سمجھو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس پر اللہ کی پناہ پکڑو، فوراً شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ پکڑو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی دونوں طرح کے قرین ہیں، ایک فرشتہ بھی اور ایک جن شیطان بھی؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن جو وہ میرے ساتھ رہنے والا قرین ہے نا، شیطان ہے جو لوگوں کو شر پہ لگاتا ہے، جو میرے ساتھ ہے نا، اس کے مقابلے میں اللہ نے میری ایسی مدد کی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، اس کے خلاف اللہ نے میری ایسی مدد کی ہے، میرا وہ قرین وہ مطیع ہو گیا ہے، خیر کا ہی کہتا ہے۔ دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ شیطان کو بھی مطیع کر گیا، وہ ایسا مطیع ہو گیا، مجھے خیر کی بات کہتا ہے، مجھے بھی شر کی بات کہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ آپ کا جو قریب ساتھی تھا وہ بھی آپ کا مطیع ہو گیا تھا، وہ خیر کا مشورہ دیتا تھا، شر کا خیال نہیں ڈالتا تھا۔ اسے مسلم اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ دو صورتیں انتہائی پیاری صورتیں، انہیں پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ اس انداز میں بھی ان کی فضیلت سمجھائی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صورتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب کوئی نہیں دیا، باقی حدیث میں تو آپ نے فضیلتیں پکڑائی نا، تو آپ نے ایک دفعہ جواب کوئی نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، رات گزر گئی، آپ نے سوال کیا ہوا ہے جواب کوئی نہیں آیا، رات گزر گئی، فجر کی نماز ہوئی نا، تو آپ نے اس دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ دی اور دوسری میں سورہ ناس پڑھ دی، پڑھ کے فرمایا تم نے کیسا پایا پھر ان صورتوں کو؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ جہاں لمبی صورتیں کفایت کرتی ہیں نا، وہاں اس جگہ یہ چھوٹی ہو کے بھی کفایت کر جاتی ہے، یعنی عملاً ثابت کیا کہ ان کی کیا شان ہے، عملاً۔ یہ بڑی عظمت والی ہے، جہاں تینوں اکٹھی کا تذکرہ ہے، تینوں اکٹھی پڑھی جائیں، اللہ اکبر۔ ہر قسم کا شر، وہ شیاطین الانس کا ہو، شیاطین الجنس کا ہو، ہر طرح کے شر سے یہ اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ ہے۔ آخری بات، قرآن اور حدیث میں جتنے بہتر وظائف آئے ہیں ان کی جو تاثیر آئی ہے وہ 100% اٹل ہے، وہ 100% اٹل ہے، اس میں شک کوئی نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کو نتیجہ نہ ملے، اگر کسی شخص کو نتیجہ نہ ملے تو یہ نہ سمجھے کہ حدیث غلط ہے یا معاذ اللہ قرآن غلط ہے، نہیں، یہ نہ سمجھے، وہ یہ سمجھے میرے پڑھنے میں خیر ہے، یہ یاد رکھیں، وہ یہ سمجھے۔ ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے نا، ایسے اثردار ہوتا تھا جیسے دن چڑھتا ہے، حقیقت ہے، ایسے اثردار ہوتا ہے، کیوں؟ ان کا یقین بڑا پختہ ہے اور ان کا پڑھنا بڑا مخلص ہے۔ صحیح مسلم میں ایسے ان کو بڑا درد ہو رہا تھا سینے میں، معلوم کیا ہوا؟ جب سے اسلام قبول کیا اور تب سے یہ درد شروع ہوا ہے، سخت درد، جب سے اسلام قبول کیا، ازمائش بھی آ جاتی ہے کئی دن۔ اب میں رکھا اسے ہاتھ رکھا، فرمایا اب پھیرتا جا اور پڑھ بسم اللہ
بسم اللہ 3 بار، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجید و احاذر، یہ 7 بار پڑھا، ہاتھ پھیرتا گیا اور پڑھتا گیا، وہ ہاتھ پھیرتا گیا اور پڑھتا گیا، کہتا ہے ایسے درد دور ہوئی جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ وظائف، یہ اوراد، یہ اذکار پرتاثیر ہیں۔ اگر ہمیں کہیں نتیجہ نہ ملے تو سمجھو ہمارے پڑھنے میں فرق ہے، ہمارے پڑھنے میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کے شگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، زاد المعاد میں لکھا ہے، کہتے ہیں ہمارے استاد محترم ہمیں یقین بڑا تھا نا ان کا، توکل اللہ برابر ہوتا، کہتے ہیں تڑپتا بندہ نہ آیا تھا، لمبا چوڑا دم نہیں، لمبے چوڑے وظیفے میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا ہی پڑھتے اور بندہ اٹھ کے پاؤں پہ چل کے آرام سے جا جاتا، صرف بسم اللہ الرحمن۔ تو اس لیے اگر نتیجہ نہ نکلے تو وہ پڑھنے والے میں فرق ہے، وظیفے میں فرق ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم نے یہ جو سبقن قرآن مجید فجر کے بعد پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے پڑھا ہے اللہ سب کا پڑھنا قبول فرمائے، جن سے پہلے سستی ہوئی ہے اللہ آئندہ اگلے مرحلے میں انہیں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ مساجد میں، مدارس میں یہ قرآن کریم، حدیث اور سنت پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔